حضرت خواجہ سراجالدین رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں۔ موسیٰ شریف ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے ان کی خانقاہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی خانقاہ میں کچھ کمرے بنوانے تھے، مریدین کی تعداد زیادہ ہو گئی، کمرے بنوانے تھے۔ تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ ہم مستری تو منگوائیں گے دیہڑی پہ، اور مزدوری کا کام مریدین کیا کریں گے۔ مٹی کے کمرے بنوانے تھے، چنانچہ دن کے وقت لوگ کام کرتے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، گرمی شدید تھی، صبح کے وقت کام کر لیتے تھے، دوپہر کے وقت تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے، ظہر کے بعد پھر کام کرتے تھے۔ ایک دن عین دوپہر کا وقت تھا اور چلچلاتی دھوپ میں شیخ نے کمرے کی کھڑکی میں سے دیکھا کہ وہاں جہاں کام ہو رہا ہے وہاں ایک بندہ ہے جو گارا بنا رہا ہے، اور گھٹنوں تک گارے میں دھنسا ہوا ہے، شدید گرمی میں دھوپ، سورج آگ برسا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ تو پتو ہے۔ پتو کا نام فتح علی تھا، لیکن دیہاتی آدمی تھا، شیخ کا عاشق تھا، لوگ اس کو پتو کہتے تھے، پتو ہے۔ اب حضرت کو افسوس ہو گیا کہ پتو کو کیا ہوا ہے کہ اس شدید دھوپ میں اس وقت کام کر رہا ہے۔ فرمایا کہ پتو کو بلا لو۔ جب پتو کو اطلاع مل گئی، پتو ڈر گیا کہ شاید میں نے کوئی غلطی کی ہے، اور کہنے لگا میں اپنے پاؤں دھو لیتا ہوں، اپنے آپ کو صاف کر کے آتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ اسی طرح آ جائے۔ پتو آیا تو پتو سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اس وقت کام کیوں کر رہے ہو؟ تو پتو نے کہا کہ حضرت ہم گھارا بنا لیتے ہیں، مستری کام کرتے ہیں، لیکن ابھی مستری آرام کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر ہم ظہر کے بعد گھارا بنائیں گے تو مستریوں کا وقت ضائع ہو جائے گا، مستری تو دیہاڑی لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں دن کے وقت گارا بنا لوں گا، مستری جب ظہر کے وقت اٹھیں گے تو ان کا گارا تیار ہوگا، ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا، اس لیے میں نے دوپہر کے وقت گارا بنانے کی کوشش کی۔ بس شیخ نے اسی وقت اس کو سینے سے لگایا، اجازت خلافت عطا کر دی۔ پتو بیچارہ رو رہا تھا کہ حضرت مجھے تو قرآن کا ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، دین کا علم میرے پاس نہیں ہے، اتنا بڑا بوجھ مجھ پہ ڈال رہے ہیں، میں کیسی اس کی ذمہ داری کو پورا کروں گا؟ شیخ نے فرمایا کہ بس یہ اللہ کی طرف کا سے معاملہ ہے، میں اس میں بے اختیار اور بے بس ہوں، اور آپ نے انکار نہیں کرنا۔ پتو بیچارے نے سر جھکا لیا کہ جیسے شیخ فرماتے ہیں میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہی پتو تھا جس کو پھر اللہ رب العزت نے رنگ لگا دیا، پھر ایسا چمکا۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں مدرسہ سولتیہ میں ہم نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے لیے زمین کے اوپر جگہ بنائی گئی تھی، اور وہی پتو جو بعد میں سائیں فتح علی بن گئے تھے ان کو باقاعدہ چرپائی کے اوپر جگہ بنائی گئی تھی۔